ڈکی بھائی صرف ایک کیس ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ کیا وجہ ہے کہ بگ بردر آ کے ریسکیو کرتا ہے؟ کیا اس معاشرے میں ان انسٹیٹیوشنز میں کوئی اور ہیرو نہیں ہے؟ ڈکی بھائی نے ملٹری انٹیلیجنس کے بارے میں ذکر کیا، ایم آئی کا ذکر کیا اور ٹاپ آفیشلز کے اور آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ اس کو ایک طرف رکھتے ہیں، میں آپ کو وہ حقائق بیان کرتا ہوں جن پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ڈکی بھائی ایک پبلک پروفائل تھا، اس کو لوگ جانتے تھے۔ اس ملک میں کتنے ڈکی ہیں جو اس ظلم کا شکار ہو رہے ہیں؟ میں آپ کو اپنا واقعہ بھی بتاؤں گا، لیکن جو سرفراز چودھری تھے وہ اخلاقی جواز کا ذکر کرتے تھے کہ پاکستان کے معاشرتی اخلاقی اقدار کو ڈکی بھائی جیسے لوگوں نے پامال کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں سخت ناپسند کرتا تھا ڈکی بھائی کو، لیکن میں ایسے دوغلے افراد کو زیادہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر، جو یہاں پر نیکی کا پرچار کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بیک اینڈ پر کرائمز کریں۔ سرفراز چودھری اور انویسٹیگیشن آفیسرز اور دیگر افراد کیا کرتے رہے؟ ڈکی کی بھی ہم نے گفتگو سنی، وہ آ کے یوٹیوبرز کو انٹرویو دیتے تھے اور کہتے تھے کہ پاکستان کے اخلاقی اقدار کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات ٹھیک، لیکن پیچھے کیا کر رہے تھے؟ ڈکی سے پیسے لیے، کروڑوں روپے لیے۔ پاکستان کے آرمی چیف سید عاصم منیر، آرمی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، بلال بن ثاقب اور دیگر افراد بٹ کوائن آفیشل سے، کرپٹو کرنسی کے آفیشل سے، دیگر مختلف کرنسیز کے آفیشل سے ملتے ہیں اور گزشتہ ہفتے ہی ملاقات ہوئی۔ مجھے بتائیں، این سی سی اے کے افسر نے ڈکی بھائی کو گرفتار کیا، ان کے آن لائن کرپٹو کرنسی کے حوالے سے وہاں پر پیسے $3,24,000 پڑے ہوئے تھے، وہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیے۔ اگر وہ زبان نہ کھولتا تو وہ وہاں پر اپنی وہاں سے ریکوری میں ظاہر نہ کرتے۔ مجھے یہ بتائیں، ڈکی بھائی سے یہ ہوا، کراچی میں ہم نے یہی کیس دیکھا، ایک نوجوان کے اکاؤنٹ میں پیسے تھے، نکالے گئے۔ لاہور سے ایک خبر آئی اسی طرح کی پہلے کہ اسی طرح ہوا اور بچے پر ظلم کیا گیا۔ کہانی یہ ہے کہ نوجوان نسل اگر آن لائن یہ بزنسز سے کچھ پیسے کماتی ہے تو یہ ملک کی اکانومی میں اپنا ساتھ دے رہی ہے، لیکن آپ کے اعمال اور کردار کی وجہ سے وہ متنفر ہو رہی ہے۔ ڈکی بھائی ایک تھا، رجب بٹ پاکستان چھوڑ کے چلا گیا۔ کیوں چھوڑ کے چلا گیا؟ اگر رجب بٹ پاکستان میں ہوتا تو ڈکی بھائی کے ساتھ یہ جو ہوا یہی اس کے ساتھ ہوتا۔ کنٹینٹ کریٹرز ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، فری لانسرز پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ ان کو یہ ایسا ماحول، سازگار ماحول دیں تاکہ وہ اعتماد کریں اداروں پر۔ یہ نہ ہو کہ وہ ہیرو کی تلاش میں رہیں کہ ایک ہیرو آئے گا، بگ بردر آئے گا جو ان کو ریسکیو کرے گا۔ پاکستان کے عدلیہ میں دیکھیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، لوور جوڈیشری تک بگ بردر کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ ریسکیو کرنے کے لیے عام افراد کو کیوں ایسے افراد کے تعاون اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہم تھانے کلچر میں دیکھیں، اسکول کالجز میں دیکھیں، بس اڈوں پہ دیکھیں، آپ ہسپتالوں میں دیکھیں، آپ کو بگ بردر نظر آتا ہے۔ یہ تو شکر ہے ڈکی تھا جس کو لوگ جانتے تھے، جس کی خبر اور جس کے بارے میں جب معلومات پبلک ہونا شروع ہوئیں کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کا نام لے کر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے تو تب ادارے کودے۔ کئی ہزار ڈکی بھائی اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ بزنس کمیونٹی میں کئی 100 ڈکی ہیں جن کو بلیک میل ادارے کرتے ہیں، ایف آئی اے ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر پاکستان کے اندر ایف بی آر جس طرح ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے دعوے دار ہے، بزنس کمیونٹی کا استحصال کرنے کا سب سے بڑا انہوں نے دھندا بنایا ہوا ہے، اور بزنس کمیونٹی آرمی چیف سے ملتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں یہ ہوا۔ چلیں چھوڑیں اس بات سے ہٹ کر ڈکی بھائی کے ساتھ کیا ہوا۔ ڈکی بھائی عدالت کے، ان کے ساتھ تشدد ہوا۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا ایک پروٹیسٹ تھا، مجھے اس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور میں ایک صحافی ہوں، روزانہ ٹی وی پہ آتا ہوں اور روزانہ بڑے شوز میں بیٹھتا ہوں۔ اب اس کے باوجود جب مجھے گرفتار کیا گیا تو مجھے پولیس کے سینئر آفیسر کہتے ہیں کہ تجھے 9 مئی میں ڈال دیں گے، اور 9 مئی کو تقریباً 1.5 سے 2 سال گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے گرفتاری ایک ہوئی، پروٹیسٹ میں اچانک ہو گئی گرفتاری، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں 9 مئی میں ڈال دوں گا۔ اب مجھ جیسے شخص کو اگر وہ 9 مئی میں ڈالنے کی دھمکی دے سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈالیں گے، تو سوچیں عام شہری جس کا تعلق پنجاب کے دور دراز گاؤں سے ہے، اس پر کتنا ظلم کرتے ہوں گے، اس سے کس طرح پیسے لیتے ہوں گے۔ ذیشان کاظمی کے واقعے پر 1 لاکھ روپے اس وقت، آج سے 15 سال پہلے کی یا 20 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا لیں، اس وقت 1 لاکھ روپے پر بندے کا وہ چارج کرتا تھا، اٹھاتا تھا، اپنے ایس ایچ او تھا اپنے علاقے سے، اٹھاتا تھا، گرفتار کرتا تھا، 1 لاکھ روپے مانگتا تھا۔ اگر 1 لاکھ روپے کوئی نہیں دیتا اس کو قتل کروا دیا جاتا تھا، اس پہ کیسز ہو جاتے تھے، مشکلات ہوتی تھی۔ ایک نوجوان کو ایک صحافی نے چھڑوایا تھا، اس صحافی کا اس کے ساتھ تعلق تھا،
اور چھڑواتے ہوئے پتہ ہے یہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اس کی زبان بند رہے، اور ٹاپ آفیشلز اس میں انوالو ہوئے تھے۔ تو یہ اس ملک کا معاملہ ہے۔ وجہ کیا ہے یہ کہ اداروں کے اندر سے لوگ نکل کے بگ بردر آتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے۔ ہر ادارے میں، ہر انسٹیٹیوشن میں اپنا بگ بردر کیوں نہیں ہے؟ ہر شخص جو آئین سے وفاداری کا حلف اٹھاتا ہے، پاکستان کی ترقی کی خواہش لیے ان اداروں میں آتا ہے، تو وہ ان اداروں کو اصلاح کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتا؟ افسوس، اپنی جیب بھرنے کے لیے پہلے $3,24,000 اس نے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے، اگر پبلک نہ ہوتی بات تو وہ ریکوری میں بھی نہ ڈالتے، کروڑوں روپے لیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارے دو جاننے والے دوست ذکر کر رہے تھے کہ کراچی میں ایک واقعہ ہوا اور ایک یہ راولپنڈی کا واقعہ ہے، فیملی کو ملنے کے لیے 17 لاکھ روپے لیے گئے کہ فیملی کو تمہیں ملوائیں گے۔ اور جیلوں میں بھی یہی معاملہ ہے، جیلوں میں بھی پیسے لے کے ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں۔ تو اس معاشرے کے سدھار کے لیے سب کو بحیثیت مجموعی کام کرنا ہوگا۔ بگ بردر اور ریئل ہیرو سب کو بننا چاہیے، اور یہ کسی ایک پر ذمہ داری نہیں ڈالنی چاہیے۔